السلام علیکم ناظرین، سرزمین ٹی وی کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈیٹر، سینئر صحافی، تجزیہ نگار اور شاعر جناب زاہد عباس سید صاحب۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے، آج سپریم کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ سنا دیا جو کہ بھٹو کی پھانسی کے متعلق جو صدارتی ریفرنس تھا اس کے اوپر اپنی رائے سنا دی۔ سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل 186 کے تحت جو ایڈوائزری جورسڈکشن جس کو کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کی، اس کے تحت اپنی رائے دی ہے۔ یہ فیصلہ نہیں ہے، یہ رائے ہے سپریم کورٹ کی۔ جو 5 سوالات پوچھے گئے تھے صدارتی ریفرنس میں، اس کے اوپر سپریم کورٹ نے آج اپنی رائے دی ہے۔ اس میں سے ایک سوال کا جواب سپریم کورٹ نے نہیں دیا، جو کہ اسلامی فقہ اور اسلامی روایات کی روشنی میں بھٹو ٹرائل کے بارے میں سوال پوچھا گیا تھا۔ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا کہ کیونکہ کسی نے بھی ہماری اس معاملے میں معاونت نہیں کی، کسی وکیل نے، اور جو عدالتی معاونین مقرر کیے تھے انہوں نے بھی نہیں کی، تو اس لیے ہم اس سوال کا جواب نہیں دے رہے۔ باقی سوالوں کے جواب میں جو اس کا کرکس ہے فیصلے کا، وہ یہ ہے کہ بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کا جو کیس تھا، جو اس کا ٹرائل ہوا، جو مقدمہ چلا ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ میں جو اس کی اپیل سنی گئی، اس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا گیا، آئین اور قانون کے مطابق ان سے سلوک نہیں کیا گیا۔ لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں رائے میں یہ کہا ہے کہ کیونکہ ایسا کوئی قانون پاکستان میں موجود نہیں ہے کہ جب کوئی فیصلہ حتمی شکل اختیار کر لے، جیسا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں یہ ہوا کہ ان کی اپیل جو ہے وہ خارج کر دی گئی سپریم کورٹ سے ان کی سزائے موت کے خلاف، تو انہوں نے کہا کہ ہم سزا تو ختم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ جو ٹرائل تھا یہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں تھا، مبنی نہیں تھا، آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا۔ تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر اور اس فیصلے کے اوپر بات کریں گے جناب زاہد عباس سید صاحب سے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، کیسے سر؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے آپ؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بھٹی صاحب، آپ نے بہت ایک ایسا تاریخ کا نہایت اہم معاملہ جو ہے وہ اٹھایا ہے آج، جی، کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر میری بھی اب 2 رائے ہیں۔ جی جی، جو بحیثیت انسان مجھے اس فیصلے سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، بطور جرنلسٹ میں اسے قبول کرتا ہوں، جی جی کیونکہ اس میں بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی ہے اس جی، فیصلے۔ وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، ہاں، وہ تسلیم بھی کیا ہے۔ تو پھر اس کے تقاضے تھے کہ یہ معافی مانگتے، یہ جو جوڈیشل مرڈر تھا، بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا ہے، اس پر تمام جوڈیشری کو بلا تفریق معافی مانگنی چاہیے۔ اب تک اگر احساس ہوا ہے تو انہیں پہلے تو معافی مانگنی تو چاہیے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ غلط فیصلہ تھا، ہم نے اس کو درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بھی یہ انہوں اپنی نے کہا، تفریق کر دی نا، ہاں، یہ انہوں نے بحیثیت انسان اور بحیثیت جرنلسٹ میں خود کو 2 جگہوں پر بانٹ کے میں نے یہ اس پر رائے دی ہے، ٹھیک ہے، محتاط سی، کیونکہ عدالتی معاملہ ہے۔ بہرحال عدالت کے اس فیصلے میں بہت ساری چیزیں جو ابھی رہ گئی ہیں، ابھی یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا، ڈیٹیل، جی ڈیٹیل ججمنٹ میں بہت کچھ بہرحال آئے گا۔ انہوں نے یہ ایک صاف کہہ دیا کہ فیئر ٹرائل نہیں تھا۔ ہاں، یہ کہا ہے کہ فیئر ٹرائل اور نہیں جب تھا۔ فیئر ٹرائل نہیں ہوتا تو وہ بات ثابت ہو گئی جو ہم ایک گزشتہ 45 سال سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ بھٹو کا عدالتی قتل ہوا، بہت بڑی زیادتی ہوئی پاکستان کے ساتھ، دیکھیں، پاکستان ایس کے کے عوام کے ساتھ۔ ہمدانی نے جب لاہور ہائی کورٹ کے جج نے اس فیصلے کو، اس کیس کو ہی ختم کر دیا، جی جی جی، اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا قانونی، اگر اس کی منہ شگافیوں کا اندازہ لگائیں۔ جو جسٹس منظور ملک تھے نا، ریٹائرڈ جج سپریم کورٹ کے، جی جی، وہ عدالتی معاون کے طور پہ پیش ہوئے تھے جی اس کیس میں۔ ہاں، ان کا جو آرگومنٹ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سرے سے ٹرائل ہی غلط ہوا ہے، صحیح، اس ٹرائل کی کوئی بیسس ہی نہیں تھی۔ بالکل۔ اور انہوں نے کہا کہ جب مجسٹریٹ نے انکوائری نہیں کی، بڑی سب بہت ساری اس میں ہو جاتی ہیں، اور آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ جب بینیفٹ ڈاؤٹ کریٹ ہو جائے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہوتا ہے وہ ملزم کو ملتا ہے۔ بالکل صحیح۔ جب اس میں شبے، شکوک و شبہات کسی ٹرائل میں آ جائیں، جو مرڈر کیس ہے، مرڈر میں تو جب بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا سیدھا بری ہوتا ہے بندہ، تو یہ ایک ڈاؤٹ نہیں تھا بلکہ کلیئر کٹ بھٹو اس میں انوالو نہیں تھے۔ دیکھیں بات یہ زاہد صاحب، آپ بھی پوری بات نہیں کر رہے ہیں۔
بات یہ ہے کہ صرف جوڈیشری تو نہیں تھی نا, جوڈیشری تو کسی کی نہیں، خواہش پہ کر رہی تھی. وہ ایک اصل پیچھے تو جنرل ضیاء الحق تھا. صرف جوڈیشری کیوں معافی مانگے, اسٹیبلشمنٹ کیوں نہ مانگے اس وقت کی. یہ لیکن فرنٹ پر تو دیکھیں نا, ایک فیز 7 میں آپ کو ترکی کی مثال دیتا ہوں. جی, عدنان مینڈرس وزیر اعظم تھے, جی, ان کو پھانسی دی گئی اسی طرح. صحیح, فوج نے دی. بالکل. فوج نے ان کا جو تھا معافی مانگی, جی, ان کا ری ٹرائل ہوا, جی, ان کو باعزت طریقے سے سرکاری اعزاز کے ساتھ دوبارہ تدفین کی گئی. اچھا, میں اور جو ترکی کی فوج تھی, تمام مسلح افواج کے جو چیفز تھے, انہوں نے سلوٹ کیا, انہوں نے معافی مانگی اور کہا کہ یہ اس عزت کی ڈیزرو کرتے ہیں, اس عزت کے لیے. میرے خیال سے معافی نہیں بھی مانگتے. ایک مثال اس کی بھی ہے, اگر اس میں جائیں طاقتوروں کے حوالے سے, جی جی, کہ طاقت کو کوئی جواب دہ نہیں ہوتی. جی جی, تو کروم ویل لندن میں جی جی, کرام ویل, بالکل, اسے بعد از مرگ جی جی جنرل صاحب کو نکال کے پھانسی دی گئی. کل میں صفدر علی خان سے یہی بات کر رہا تھا. مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیڈر جو ہے ضیاء الحق کو بعد از بلکہ ان کے جبڑے نہیں, ان کو میں کہہ رہا تھا کہ ان کے جبڑے کو نکال کے پھانسی پر علامتی پھانسی نہ دینے کا کوئی, یہ بھی ایک مجھے احتمال تھا. بہرحال ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا نہیں. اور جو اسٹیٹس کو کی حالت برقرار ہے اس حوالے سے, وہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ کھل کے بات نہیں کرتے آپ بھی اور میں بھی. بہرحال بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ناظرین, بھٹو صاحب کے بارے میں یہ آپ نے سن رہے ہیں تو نئی نسل کو پتہ ہی نہیں کہ بھٹو تھا کون. بھٹو پاکستان کا پہلا منتخب وزیر اعظم تھا اور پاکستان کا مقبول ترین, عمران خان اس کے اشیر بھی نہیں ہے, بالکل وہ مقبول ترین. اور اسی لاہور میں نے دیکھا جب وہ آئے تھے فرانس سے, تو انہوں نے کہا میں 2 چیزیں لے کے آیا ہوں, ایک ایٹمی ٹیکنالوجی اور دوسری بجلی. اور دیکھیں یہ دونوں چیزیں پاکستان کے لیے انتہائی ناگزیر تھی. بالکل. اور بھٹو نے بڑے کام کیے. میں نے بنیادی ترقی کی شاہراہ پر لانے والا بھٹو تھا, چین کے مسائل حل کرنے والا بھٹو, 73 کا آئین بنانے والا, قادیانیوں کو کافر قرار دینے والا بھٹو تھا. تو یہ ساری بھٹو کے کریڈٹ پر آج تک جتنی بھی پاکستان کی کریڈیبلٹیز ہیں ذوالفقار علی بھٹو کی ہیں. فارن امریکہ کا جو ہوا بنایا ہوا ہے, آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب امریکی صدر سے ملاقات کے لیے وہ وائٹ ہاؤس میں تھے, تو صدر نے جب ان سے کہا, امریکی صدر نے, کہ بھٹو تمہیں پتہ ہے یہ تم دنیا کی طاقتور سرزمین پر موجود ہو, تو بھٹو نے وہی فکرہ الٹا دیا کہ میں دنیا کی اس وقت دنیا کی طاقتور ملک کی زمین میرے قدموں کے نیچے ہے. یہ تھا بھٹو, ویژنری تھا. اس کے دوستوں میں دیکھیں تو وہ برٹن رسل جیسے دانشور اس کے دوست تھے, اور پاکستان میں انہوں نے عوام کی سیاست کی, بالکل, کسانوں کو آگے بڑھایا, اور اسکولوں میں بچوں کی ادارے قومیانے کا مقصد یہی تھا, قومی تحویل میں لینے کا. میرے بہت سارے یہ بچے جو ہیں, لڑکے میرے کلاس فیلو, وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. شیخ جو CCPO لاہور رہا ہے, شیخ عمر, یہ پڑھ ہی نہیں سکتا تھا اگر یہ جماعت اسلامی کے مہنگے اسکول سے چھین کے بھٹو سرکاری تحویل میں نہ دیتا, خانپور کا وہ تعلیمی ادارہ. تو وہ یہ بچے بھی پڑھے اور بڑے لائق بنے, اور انہوں نے بڑا یہ. اچھا زاہد صاحب, بات یہ ہے کہ ٹائم بھی ہمارے پاس ختم ہو رہا ہے, کم ہے. یہ جو فیصلہ ہے آپ کیا دیکھتے ہیں یہ, کیونکہ ظاہر ہے یہ رائے ہے, یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ فیصلہ نہیں ہے, رائے ہے. جو ریفرنس آیا تھا جس میں سوالات پوچھے گئے تھے, اس پہ رائے مانگی گئی تھی, وہ سپریم کورٹ نے دے دی. بالکل صحیح. آپ اس کو کیسے دیکھتے, کیونکہ میں دیکھیں, میں سب سے پہلے تو یہ سمجھتا ہوں ضروری سپریم کورٹ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. نہیں, ایک بات اس موجودہ موجودہ چیف جسٹس صاحب کو کم از کم یہ ضرور دینی چاہیے کہ 5-6 چیف جسٹس آئے 2011 سے اب تک, کسی نے اس کیس کو نہیں اٹھایا. انہوں نے کیس سنا, لگایا اور آج فیصلہ بھی کر دیا, اپنی رائے دے دی. یہ گوز کم از کم یہ جو کریڈٹ ان کو جاتا ہے, اور ہم بحیثیت صحافین اسلام پیش کرتے ہیں. میرے خیال سے اب وقت ہمارا ختم ہو گیا. جی ظاہر صاحب بہت شکریہ, بڑی باتیں رہ گئی ہیں. اور بھٹو شہید کا جب بھی ذکر ہوگا اس کے اوپر تو جتنی بھی باتیں کریں وہ کم ہے. وہ پاکستان کی تاریخ کے ایک ایسے سیاسی لافانی سیاسی کردار ہیں کہ آج بھی پیپلز پارٹی ان کے نام پہ ووٹ مانگ لیتی ہے, حکومت بناتی ہے, الیکشن لڑتی ہے. اور جب تک بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ جب تک کوئی کسی غریب کی جھونپڑی ٹپکتی رہے گی, بھٹو جو ہے بارش کے پانی سے بھٹو زندہ رہے گا.